کربلا ظلم کے خلاف ہنکار ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 14 اور میں ہوں آپ کے ساتھ عباس سید۔ چلتے چلتے میں ممبئی سے آج لکھنؤ کی سرزمین میں پہنچا ہوں، جہاں نوابوں کا شہر اودھ یعنی لکھنؤ کہا جاتا ہے۔ آج میں اس وقت ہوں چھوٹے امام باڑے میں، اور یہاں پہ جو جلوس ہے مہندی کا، اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ جناب آپ اپنا تعارف کرائیں اور مجھے اس جلوس کی تاریخ کے بارے میں کچھ بتائیں، تاکہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا جو ہے اس جلوس کو سمجھ سکے۔ کہ میرا نام نواب مسعود عبداللہ ہے اور میں یہاں شیش محل فیملی کو بلانگ کرتا ہوں، شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج 7 محرم ہے اور 7 محرم کو آپ نے دیکھا کہ یہ شاہی مہندی کا جلوس جو ہے وہ اٹھ رہا ہے۔ اس کو اودھ کے تیسرے تاجدار بادشاہ محمد علی شان نے 1839 میں شروع کیا۔ اصل میں اس کے پیچھے کا جو وہ ہے طرز جو ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب 10 محرم کو شہادتیں ہونا تھیں تو 9 محرم کی رات جو قیامت کی رات تھی، انہوں نے یہ سوچا کہ انہوں نے اپنے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام سے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی حضرت کبریٰ کا عقد جو ہے وہ ان کے امام حسن علیہ السلام کے بیٹے جناب قاسم سے کریں گے، اور 9 محرم کی رات کو انہوں نے یہ سوچا کہ کل شہادتیں ہونا ہیں تو ہم اپنے اس وعدے کو پورا کریں۔ تو اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بیٹی کا عقد جو تھا جناب قاسم سے کیا۔ تو پھر یہ ہوا کہ جب پہلی محرم کا شاہی جلوس 1839 میں اودھ کے تیسرے تاجدار کنگ محمد علی شاہ نے موم کے ذریعے کے طور کے اوپر جو یہاں پر نکالا، جو شان و شوکت سے اس کو نکالا گیا، اس کے بعد ان کے اعزاء، ان کے درباری اور ان کی عوام نے ان سے نواب سے گزارش کی کہ مہندی کا جلوس جو ہے وہ بھی آپ نکالیں، حضرت قاسم کا جو مہندی کا جلوس ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ 7 محرم جو ہے وہ منسوخ کی حضرت قاسم سے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ایک شہنشاہ کے بیٹے ایک شہزادے کا عقد ہوگا تو اس میں کیا شان و شوکت ہوگی۔ تو اس شان و شوکت کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے اس مہندی کے جلوس کو قائم کیا۔ حالانکہ اسلام میں یہ مہندی کی رسومات اور یہ سب نہیں ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ اودھ لکھنؤ یا اودھ جو ہے یہ یہاں کی یہ گنگا جمنی تہذیب ہے، اور یہاں یہ جو بھائی چارہ ہے ہندو مسلمان کا جو بھائی چارہ ہے، تو یہاں کے مسلمانوں نے ہندوؤں کے ریچولز کو اڈاپٹ کیا اور یہاں کے ہندوؤں نے مسلمانوں کے کسٹمز اور ریچولز کو اڈاپٹ کیا۔ یہی یہاں کی گنگا جمنی تہذیب ہے۔ تو نواب نے ہندوؤں کا یہ جو مہندی کی رسم تھی اس کو اڈاپٹ کی اور انہوں نے یہ مہندی کے جلوس قائم کیا۔ اب اس میں آپ دیکھیے جو پہلی محرم کا جو جلوس ہوتا ہے اس میں جو ماہ مراتب ہوتے ہیں، جو جھنڈیاں ہوتی ہیں، علم ہوتے ہیں، آپ دیکھیے روشن چوکی ہوتی ہے، ہاتھی، گھوڑے، اونٹ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، بینڈ باجے ہوتے ہیں جس میں ماتمی دھنیں بجتی ہیں، نوحہ خان ہوتے ہیں وہ نوحہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہے آج کے جلوس میں بھی ہیں سوائے زری کے، کیونکہ زری تو وہ پہلی محرم کو اٹھ گئی ہے۔ آج جو اضافہ ہوا وہ یہ ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خانوں میں مہندی ہے، اس پر شمعیں روشن ہیں، میوے ہیں، پھل ہیں، یہ ساری چیزیں جو مہندی میں ہوتی ہیں وہ چیزوں کو استعمال کیا گیا، اور وہ پوری اسی شان و شوکت کے ساتھ یہ جلوس جو ہے وہ بڑے امام باڑے سے نمودار ہوا اور چھوٹے امام باڑے پہ آ کے ختم ہو رہا ہے۔ لکھنؤ پر ایک جو منٹ سب نواب سے صاحب، بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کی گنگا جمنی تہذیب، آپ یہ دیکھیے کہ بڑی کثرت سے، بڑی کثیر تعداد میں یہاں پر صرف شیعہ زائرین نہیں ہے، عقیدت مند نہیں ہے جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں، بلکہ یہاں پر سنی برادران بھی ہیں اور ہندو برادران بھی ہیں۔ یہی یہاں کے گنگا جمنی تہذیب ہے، اور ہر مسلک کے، ہر مذہب و ملت کے لوگ جو ہیں اس جلوس میں شامل ہیں، اور اسی عقیدت کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام۔ آپ نے ہمارے ایک ہی سوال میں سب کچھ بتا دیا، اس کے لیے بھی شکریہ، لیکن ایک آخری سوال یہ کہ لکھنؤ جو ہے وہ عزاداری کا مرکز ہے، ہندوستانی بلکہ پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے، تو اس کے لیے اس سلسلے سے آپ پوری دنیا کو کیا ایک پیغام دینا چاہتے ہیں سرزمین لکھنؤ چھوٹا امام باڑہ سے؟ دیکھیے یہ ہم لکھنؤ کے لوگوں کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ سوائے خانہ کعبہ کے جو دنیا بھر میں جو جتنی بھی زیارات ہیں وہ سب آپ کو لکھنؤ میں ملیں گی۔ کوئی ایسی زیارت نہیں ہے جو آپ کو لکھنؤ میں ملے گی، سب کی شبیاں جو ہیں یہاں لکھنؤ میں ہیں۔ تو سب سے بڑا پیمانہ جو ہے وہ تو یہی ہے لکھنؤ کا، اور عزاداری جو ہوتی ہے وہ لکھنؤ کی، وہ ایک طرح سے جب پہلی محرم کا جلوس، شاہی جلوس جب اٹھتا ہے تو وہ ایک طرح سے بگل بج جاتا ہے دنیا میں کہ محرم جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو یہ لکھنؤ کے محرم کی یا عزاداری کی خوبی ہے کہ یہ یہاں کے نوابین اودھ اور بیگمات اودھ اور روسا جو ہیں انہوں نے اس کو اتنا زیادہ فروغ دیا ہے کہ دنیا بھر میں
اس پیمانے کا محرم یا عزاداری جو ہے وہ کہیں نہیں ہوتی جتنی کہ لکھنؤ میں ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. ظلم جب تھک گیا تو چیخ اٹھا، کیا کروں سامنا حسین کا ہے. کیمرہ مین بیڈی کے ساتھ میں عباس سید، ٹی وی 14 کربلا، لکھنؤ.